تو جس بندے کو اللہ سے محبت ہے تو اس کو اللہ کے کلام سے محبت ہونی چاہیے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا نا ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں لما سمع الکلام طمع فی الرؤیت، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بات سنی نا، اللہ سے کلام سنا، ہم کلام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، ان کا ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاج به الشوق فسال الرؤیت، شوق نے ان کے دل پر بسیرا کر لیا پورا، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو انہوں نے کہا ربی ارینی انظر الیک، کہ ہماری یہ تمنا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے سامنے نہیں ہے قرآن مجید، کہ اللہ کا یہ کلام پڑھ کے اس کو سن کے ہمیں تمنا نہیں پیدا ہوتی کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے ہم اس سے ملاقات کریں۔ اکرمہ بن نبی جہل رحمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مصحف کو، قرآن مجید کو اپنے چہرے پر رکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کلام ربی کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات وہ مصحف کو منگوایا کرتی اور پڑھتے ہوئے سویا کرتی۔ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بڑی شاندار بات کی، فرماتے ہیں کانت تتسلی بذالک، اما عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اپنے ابا جان ابوبکر ان کے جانے کے بعد اس دنیا میں ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، دنیا میں رہنا ان کو پسند نہیں تھا، فکانت تتسلی بذالک، تو وہ اس مصحف کے ذریعے تسلی لیا کرتی تھی کہ میرے پاس اللہ کا کلام تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت وہ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہم اتاری ہوئی نازل کی ہے، تسلی بذالک، وہ یہ ان کی تعزیت تھی، ان کے لیے تسلی کا سامان تھا قرآن مجید میں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کیا مجھے قرآن سنائیں؟ تو ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک انزل، کہ میں آپ کو سناؤں اور آپ پہ تو نازل ہوا یہ۔ فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ جب دوسروں سے سنیں گے تو اللہ کا خطاب براہ راست سماعت ہوگا نا، دوبارہ سنیں گے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر رو پڑے اور آپ کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے جس آیت میں اللہ نے خطاب کیا ہوا تھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شهيدا، یہ آیت بطور خاص خطاب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ یہ کلمات، یہ خطابات اللہ تعالیٰ کے یہ لوگوں سے بھی سنیں تاکہ اللہ سے ملاقات کا شوق مزید پیدا ہو، یہ تڑپ مزید پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی بہت بڑی علامت کیا ہے کہ انسان کو اللہ کے گھر سے محبت ہو۔ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے نا، یہ جو کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے، تو انسان کو یہ تمنا ہو کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں جا کے، انسان کثرت کے ساتھ عمرہ کرے، حج کرے، بار بار جائے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی، فرماتے ہیں وربما یشتاق الانسان الى ربه اشد شوق فيحتاج الى شيء يقضي به شوقه فلا يجد الا الحج، کہ بسا اوقات انسان کے دل میں اللہ کا شوق اس عجیب کیفیت میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے سوائے حج یا عمرے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ جب انسان بیت اللہ میں جاتا ہے، یہ مشاعر دیکھتا ہے، مقام ابراہیم، حجر اسود، کعبہ، سعی، طواف، جب انسان ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی اس تڑپ کو آرام ملتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کا شوق ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنے کا شوق ہو انسان کے اندر۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار، یہ جو دیواریں ہیں، در و دیوار ہیں، ان سے نہیں انسان کو محبت ہوتی، لیکن یہ در و دیوار جس ہستی سے متعلق ہوں اس ہستی سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ساکن ہے، اللہ تعالیٰ تو عرش پر الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن وہ ایک علامت ہے، اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، بیت اللہ قرار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے کہ انسان کو اللہ کے دوستوں سے محبت ہو، الشوق الی اولیاء اللہ، کیوں؟ کیونکہ محبت اس بندے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ اس انسان نے اللہ سے ملنا ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے تو ایسے بندے سے ملنا پسند کرتا ہے جو اس کو اللہ سے ملوا دے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، تو اللہ سے ملنے کے شوق میں انسان اللہ والوں سے ملتا ہے، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ سے محبت۔ اور اللہ تعالیٰ سے جس کو محبت ہوتی ہے، سب سے مشکل بات کیا ہے کہ اس کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، اس کو دنیا سے اور دنیا داروں کی بیٹھ کے نہیں چاہیے ہوتی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون انسان سچا ہے اللہ سے ملاقات کرنے میں؟ ایسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، کوئی امید نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہوتے ہیں، دنیا کی زندگیوں پر راضی ہو جانے والے، دنیا کو ایثار کرنے والے، دنیا کو مقدم کرنے والے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟